بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ ورڈ پریس یوزر ہو تو آپ کو ضرور یہ معلوم ہوگا کہ ہم جیسے ہی اپنی کوئی ویب سائٹ کو ورڈ پریس پر ہوسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کافی سارے پلگنز کو انسٹال بھی کرتے ہیں اور ان انسٹال بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ورڈ پریس ویب سائٹ پر بہت ساری تھیمز کو بھی ٹیسٹ کرتے ہوئے انسٹال کرتے ہیں، اور جو سمجھ نہیں آتی یعنی اچھی نہیں لگتی تو ان تھیمز کو ہم ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن اس پورے پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے بیک اینڈ میں جو مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے غیر ضروری ٹیبل اسٹور ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے ہماری ویب سائٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ یعنی ہماری جو سائٹ کی جو اسپیڈ ہوتی ہے وہ سلو ہو سکتی ہے ہماری سائٹ کی ڈیٹا بیس کی وجہ سے، کیونکہ سائٹ کی ڈیٹا بیس میں کافی سارا گاربیج اکٹھا ہو جاتا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ ڈیٹا بیس میں موجود رہتی ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کے ڈیٹا بیس میں جو ناقابل استعمال یعنی جو غیر ضروری ڈیٹا ہے، جو ٹیبلز ہیں، ہم اس کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس غیر ضروری ڈیٹا کو ہم اپنی ڈیٹا بیس سے ریموو کس طرح کریں گے۔ تو اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی جو انفارمیشن ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو آج ہم اپنی جو ویب سائٹ ہے harnessbiner.com اس کی ڈیٹا بیس کو کلین اپ کر کے دکھائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ پر لاگ ان ہونا ہے، اور اپنے ہوسٹنگ اکاؤنٹ سے آپ نے مائی پی ایچ پی ایڈمن اکاؤنٹ میں لاگ ان ہونا ہے۔ ان دونوں اکاؤنٹس میں لاگ ان رہتے ہوئے ہم اپنی ویب سائٹ کی ڈیٹا بیس کو کلین اپ کرتے ہوئے اپنی سائٹ کی پرفارمنس کو امپروو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے harnessbiner.com اس کی جو ڈیٹا بیس ہے اس کا سائز کتنا ہے۔ تو ہم اپنے پی ایچ پی مائی ایڈمن میں اس ویب سائٹ کی جو ڈیٹا بیس ہے اس پر جائیں گے۔ ہم نے اپنی سائٹ کی ڈیٹا بیس کو سلیکٹ کیا اور ایکسپورٹ پر کلک کریں گے۔ ایکسپورٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں میک شیور کرنا ہے کہ فارمیٹ جو ہے وہ ایس کیو ایل ہو، اور پھر ہم گو پر کلک کر دیں گے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ڈیٹا بیس ہے اس کا جو بیک اپ ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اور ایکسپورٹ ہونے کے بعد ہم اس کا ایکچوئل سائز دیکھیں گے کہ ہماری جو اس وقت کرنٹ ڈیٹا بیس فائل ہے harnessbiner.com کی ویب سائٹ کی اس کا سائز کتنا ہے۔ تو ہم تھوڑا ویٹ کرتے ہیں، یہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اور جیسے ہی یہ ایکسپورٹ کمپلیٹ ہوگا تو ہمیں اس کا سائز معلوم ہوگا کہ اس کا ٹوٹل سائز کتنا ہے۔ تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ڈیٹا بیس ہے اس کا بیک اپ ہو چکا ہے، اور اس کا جو موجودہ سائز ہے وہ تقریباً 37 MB کا ہے۔ اب ہم اپنی سائٹ کے ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ پر جائیں گے، اور یہاں ہم جو ہے وہ 2 پلگنز کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ڈیٹا بیس میں سے غیر ضروری چیزوں کو ڈیلیٹ کریں گے، اور کام ختم ہونے کے بعد ان دونوں پلگنز کو بھی ڈیلیٹ کر دیں گے۔ تو دونوں پلگنز کس طرح ڈیلیٹ کرنے ہوں گے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، پلگنز کو ایڈ کرنے کے لیے ہم پلگنز کے آپشن میں آئیں گے اور یہاں ایڈ نیو پر کلک کریں گے۔ سرچ باکس میں ہم سرچ کریں گے ایڈوانسڈ ڈیٹا بیس کلینر۔ تو جو سب سے پہلا آپ کو جو پلگن نظر آ رہا ہے ایڈوانس ڈیٹا بیس کلینر بائی یونس JFR، اور اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے، اور انسٹال کرنے کے بعد اس کو ایکٹیویٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور پلگن کو ایڈ کریں گے، پلگنز گاربیج کلیکٹر۔ اس پلگن کو بھی آپ انسٹال کریں گے، اور انسٹال ہونے کے بعد اس کو ایکٹیویٹ کر دیں گے۔ تو جناب اب ہمارے دونوں پلگن جو ہیں وہ سکسیسفلی انسٹال بھی ہو گئے ہیں اور ایکٹیویٹ بھی ہو چکے ہیں۔ اب ہم ٹولز کے اس آپشن میں جا کر پلگن گاربیج کلیکٹر کی اس آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ یہاں ہم سرچ نان WP ٹیبلز کو سلیکٹ کریں گے، اور شو ہڈن ٹیبلز کو چیک مارک لگا کر ڈیٹا بیس کو اسکین کریں گے، اور اوکے پر کلک کر دیں گے۔ تو اب ہماری جو ڈیٹا بیس ہے وہ اسکین ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہے، اور کچھ ہی ٹائم میں جو ہے وہ یہ اسکین ہو کر کمپلیٹ ہمیں ریزلٹس بتا دے گا۔ تو جناب اسکین مکمل ہونے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں ہماری ڈیٹا بیس کی تمام ٹیبلز دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ تمام ٹیبلز بھی دکھائی دے رہے ہیں جو ہماری ڈیٹا بیس میں موجود ہیں، لیکن ہم ان ٹیبلز کا استعمال نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو ٹیبلز نظر آ رہے ہیں یہ وہ ٹیبلز ہیں جو ہم ابھی یوز نہیں کر رہے، اور یہ غیر ضروری ٹیبلز ہیں جو ہماری ڈیٹا بیس میں موجود ہیں۔ تو یہ تمام، اور جو گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ تمام ٹیبلز ہیں جو ہم ابھی اس وقت اپنی ڈیٹا بیس میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو ان کو ڈیلیٹ کرنے سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک اٹینشن کا میسج نظر آئے گا کہ
اگر آپ ان غیر ضروری ٹیبلز کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ ان کو دوبارہ رول بیک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم پہلے ہی اپنی جو ڈیٹا بیس ہے harnessminer.com کی، اس کا بیک اپ ہم لے چکے ہیں ایکسپورٹ کی مدد سے، تاکہ اگر کوئی ایشو آتا ہے ان تمام غیر ضروری ٹیبلز کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد، تو ہم اس ڈیٹا بیس کو جس کو ہم نے بیک اپ بنایا ہے اسی کو ہم جو ہے وہ امپورٹ کر کے اپنی سائٹ کو دوبارہ ورکنگ پوزیشن میں لا سکتے ہیں. تو جیسا کہ ہم اپنی پرانی جو ہے ڈیٹا بیس کو آلریڈی ایکسپورٹ کر کے بیک اپ بنا چکے ہیں، تو بیک اپ لینے کے بعد ہم یہاں پر جو غیر ضروری ٹیبلز ہیں ان کو ٹک مارک لگائیں گے. ٹھیک ہے، اور جو یہ ریڈ کلر میں ہمیں ٹیبلز نظر آ رہے ہیں ان تمام کو ہم چیک لگائیں گے، کیونکہ یہ وہ تمام ٹیبلز ہیں جو ہماری ڈیٹا بیس میں موجود ہیں، لیکن اس وقت ہم ان ٹیبلز کو استعمال نہیں کر رہے. ان تمام ٹیبلز کو چیک مارک لگانے کے بعد آپ ڈیلیٹ ٹیبلز پر کلک کر دیں گے اور اوکے پر کلک کریں گے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈیٹا بیس میں جو بھی غیر ضروری ٹیبلز تھے وہ سکسیسفلی ریموو ہو چکے ہیں. اس کے بعد ہم دوبارہ ٹولز کے آپشن میں جا کر WP ڈیٹا بیس کلینر پر کلک کریں گے. یہاں جنرل کلین اپ کے جو ٹیب ہے اس میں آپ کو کچھ ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں جن کو آپ نے کلین کرنا ہے. تو تمام ایلیمنٹس کو آپ نے یہاں سے چیک کرنا ہے. چیک لگا کر آپ نے بلک ایکشن میں جا کر کلین پر کلک کرنا ہے اور اپلائی پر کلک کر دینا ہے. اور یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ایک اٹینشن مل رہی ہے اور یو آر اباؤٹ ٹو کلین سم آف یور ان یوزڈ ڈیٹا. دس آپریشن از irreversible. ڈونٹ فارگیٹ ٹو میک اے بیک اپ آف یور ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی ڈیٹا بیس کو آلریڈی بیک اپ کر چکے ہیں، تو ہم کنٹینیو پر کلک کر دیں گے. تو جناب ہماری جو ڈیٹا بیس میں غیر ضروری ٹیبلز تھے وہ کلین اپ ہو چکے ہیں اور ہمارا کلین اپ پروسیس تقریباً مکمل ہو چکا ہے. تو اب ہم نے جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ جو پلگنز ہم ایڈ کر رہے ہیں ان پلگنز کو بعد میں ڈیلیٹ بھی کرنا ہے. تو ہم اس کے لیے پلگنز کے آپشن میں جائیں گے اور جو پلگنز ہم نے انسٹال کیے تھے ان کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کریں گے. ایک پلگن ہم نے یہ ایڈوانس ڈیٹا بیس کلینر کو انسٹال کیا تھا، اس کو ڈی ایکٹیویٹ کریں گے اور ڈی ایکٹیویٹ ہونے کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور اوکے پر کلک کر دیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو دوسرا ہمارا پلگن ہم نے انسٹال کیا تھا پلگنز گاربیج کلیکٹر کا، اس کو بھی ہم ڈی ایکٹیویٹ کر دیں گے اور ڈی ایکٹیویٹ ہونے کے بعد ڈیلیٹ کر دیں گے اور اوکے پر کلک کر دیں گے. اب ہم سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ کو چیک کریں گے کہ آیا ہماری سائٹ جو ہے وہ پرفیکٹلی کام کر رہی ہے. تو ہم اس کے لیے اپنی جو ویب سائٹ کا URL ہے اس کو یہاں سے کاپی کر کے انکوگنیٹو ونڈو میں جائیں گے. انکوگنیٹو ونڈو میں آ کر ہم اپنی سائٹ کو براؤز کریں گے اور یہاں ہم اس کے تمام جو ہے پاسبل آپشنس کو دیکھیں گے کہ ہماری جو سائٹ ہے وہ پرفیکٹلی کام کر رہی ہے یا کوئی ایشو دے رہی ہے. تو ہم جو ہے وہ اپنی پوسٹ کو بھی اوپن کر کے چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو جو ہماری سائٹ ہے وہ پراپر فنکشنلی ورکنگ کر رہی ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا ایرر نہیں آ رہا ہے. تو ہم اس ونڈو کو کلوز کر دیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے جو اپنی ڈیٹا بیس کو کلین اپ کیا ہے تو کلین اپ ہونے کے بعد ہماری جو ڈیٹا بیس ہے اس کے سائز میں کتنا فرق آیا ہے. اس کے لیے ہم PHP My Admin میں آ کر اس کو پہلے ریفریش کر لیں گے اور ریفریش کرنے کے بعد ہم اپنی جو ہے وہ harnessminer.com کی ڈیٹا بیس فائل پر جا کر اس کو دوبارہ ایکسپورٹ کریں گے اور SQL فارمیٹ کو سلیکٹ کر کے گو پر کلک کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دوبارہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے اور ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد ہمیں یہاں پر پتہ لگ جائے گا کہ جی جو ہے اس کا سائز کتنا فرق پڑا ہے. پہلے جو ہم نے اپنی ڈیٹا بیس کو بیک اپ کیا تھا اس کا جو سائز تھا وہ تقریباً 37 MB تھا. اب ہم اس کو ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد دیکھیں گے کہ جی اس کے سائز میں کتنا فرق آیا ہے اور اب ہماری جو موجودہ ڈیٹا بیس ہے اس کا سائز کیا ہے. تو جناب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی جو ہم نے پہلے ڈیٹا بیس کو بیک اپ کیا تھا اس کا جو سائز ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے 37.2 MB. اور ڈیٹا بیس کو کلین اپ کرنے کے بعد جو ہماری اب ڈیٹا بیس فائل کا جو ہے وہ سائز بنا ہے وہ ہے 10.6 MB اور ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ بھی پرفیکٹلی کام کر رہی ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ بھی اپنی ڈیٹا بیس کو کلین اپ کر کے اپنی سائٹ کی پرفارمنس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو ڈیٹا بیس ہوتی ہے اسی کی وجہ سے آپ کی سائٹ کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی ڈیٹا بیس کو وقتاً فوقتاً کلین اپ کرتے رہنا چاہیے
ताकि हमारी साइट की जो परफॉर्मेंस है वो मुतासिर ना हो और उसकी स्पीड में जो है वो इम्प्रूवमेंट आती रहे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को भी जरूर मिला होगा। हम अपने चाहने वालों के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाते रहते हैं और अपने चैनल पर शेयर करते रहते हैं, जो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आखिर में जाते जाते आपको याद दिलाते चलें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ के साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियोस के बारे में आपको फौरन नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।